اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 137۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان، ان کی یہ چاہت اور یہ خواہش تھی کہ مدینہ منورہ کے رہنے والے اہل کتاب یہ ایمان لے آئیں، ایمان کے راستے پر چل پڑیں، اور وہ لوگ جنہیں منافقین کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں بھی مسلمانوں کے دلوں میں یہی خواہش اور چاہت تھی کہ یہ اپنی یہ الٹی سیدھی حرکتیں چھوڑ دیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار بن جائیں، کہ ہمارے لیے تو اور بڑے بڑے کام ہیں، باہر کی قوموں کے ساتھ جنگیں ہیں، ان کے ساتھ خطرات ہیں، اور یہ مدینہ کے اندر ہی روز کوئی نہ کوئی نیا تماشا لگائے رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھو، ایمان کا معاملہ یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کس کا دل کس رخ پہ جا رہا ہے، کون کس نیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سنتا ہے۔ ہاں، تم ان کے ظاہری حالات کو دیکھ کر ان کے ساتھ سلوک، ان کے ساتھ جو رویہ کرنا ہے، جو معاملات کرنے ہیں، وہ ان کے ظاہری حالات کو دیکھ کر کرو گے۔ ظاہری حالات کہ وہ اعمال جو آپ کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو آپ کو حکم ملتا ہے آپ پورا کرتے ہیں، اگر یہ بھی پورا کریں تو آپ ان کو اپنا بھائی سمجھو۔ اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح دیکھیں گے کہ جس طرح تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو، اگر یہ اسی طرح ایمان لائیں گے جس طرح تم لائے ہو، وفاداری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، کہ ہر چیز قربان کر دی، جو حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملا، پھر اس سے آگے اپنی خواہشات یا اپنی باتیں یا اپنے مشورے نہیں رکھے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو پورا کیا، تو ایک ایسا بندہ جس پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا رنگ چڑھ جائے اور نظر آئے، وہی ہدایت والا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایمان کا دعویٰ بھی کرتا رہے لیکن اس کے اعمال میں، اس کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا رنگ نظر نہ آئے، وہ ہدایت والا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رنگ نصیب فرما دیں جو اپنے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا۔ یہ دو مبارک آیات کا خلاصہ ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا، اے ایمان والو، اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح کہ تم ایمان لائے ہو۔ یہ واحد خوش نصیب جماعت ہے جن کو اللہ نے کہا کہ جس طرح تم ایمان لائے ہو باقی بھی اسی طرح لائیں۔ اور کسی کے لیے جب سے دنیا بنی ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے اتنی تعریف، منہ پر تعریف سامنے کہ تم جیسا ایمان لائے ہو نا، اگر یہ اس طرح کا ایمان لائیں تو مزہ آئے، تو وہ کتنے وفادار ہوں گے کہ جن کو اللہ بھی تم کہہ کے کہتا ہے کہ جیسا تم ایمان لائے ہو مجھے ایسا ایمان چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی محبت نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جس طرح تم ایمان لائے ہو نا، اگر یہ بھی اسی طرح ایمان لائیں، فقد اہتدوا، بس پھر ان کو ہدایت ملے گی، پھر یہ ہدایت کے راستے پر چلنے والے بنیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ اس طرح ایمان نہیں لاتے جس طرح تم ایمان لائے ہو، اس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، بس پھر ان کے دل پتھر ہو چکے ہیں، ان کے دلوں میں ضد، ہٹ دھرمی بھر چکا ہے، ان کے دل ضد پر اڑ چکے ہیں۔ تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ ان کے ساتھ ظاہری معاملات کو دیکھ کر اپنے معاملات کر لیں۔ اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو بس ٹھیک ہے، آپ بھی ان کو مان لیں اوپر اوپر سے، بس ان کے ساتھ اس طرح کے سلوک کریں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ،
اور ان کے اندر کے معاملات، دل کے معاملات کیا ہیں، ان کے اعمال کیا ہیں، یہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ اللہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا، اللہ خود ہی ان کو قابو کر لے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ تو دلوں کے حالات کو جاننے والا ہے، وہ تو دلوں کے حالات کو جاننے والا ہے، اور جو کچھ یہ اپنی زبانوں سے کہتے ہیں اس کو سننے والا بھی ہے۔ سمیع، سننے والا، علیم، جاننے والا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ اصل تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کا رنگ، یہ ہے اصل رنگ۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور اللہ کے رنگ سے زیادہ خوبصورت اور رنگ کیا ہو سکتا ہے، کون سا رنگ بہتر ہو سکتا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور اہل ایمان نے پھر کہا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، کہ بس ہم تو اپنے رب کے فرما بردار ہیں، اپنے رب کے بندے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ملے ہم تو غلاموں کی طرح سر جھکا کر اسے تسلیم کرتے ہیں۔ جس کام کے کرنے کا حکم دیا بس اسے پورا کرنا، جس کام کے کرنے سے روک دیا بس پھر اس سے رک جانا، یہی عبادت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔